واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری سورہ الغاشیہ میں جاری تھی اور یہاں پہ پہنچی وجوہ یومئذ ناعمہ، اور یہ جو آیت نمبر یہاں پہ بن رہی ہے ہمارے پاس، کیا بنے گی؟ اچھا یہ ہاں اسی بھی دیکھنا پڑے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ 8 نمبر جو ہے وہ آیت ہے، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ۔ یہاں پہ تو جہنمیوں کے ذکر ہونے کے بعد جو ہے وہ اب ذکر شروع ہو رہا ہے جنتی لوگوں کا۔ تو ارشاد یہ ہوتا ہے کہ وجوہ یومئذ، کہ اس دن جو کچھ چہرے ہوں گے، تو مصنف بیان کر چکے تھے کہ چہروں سے مراد کیا؟ لوگ ہیں، ذوات مراد ہیں۔ تو کچھ اس دن جو لوگ ہوں گے وہ ناعمہ ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ناعمہ کیا مطلب؟ بہجتن، بہجتن کیا ہوتا ہے؟ مسرور ہونا، حشاش بشاش ہونا۔ اور متنعمتن کا کیا، یا دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ وہ نعمتیں حاصل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ متنعمتن لسعیہا، یعنی جو ان کی کوشش ہے، اپنی کوشش کی وہ نعمت حاصل پا رہے ہوں گے، یعنی کوشش سے کیا مراد ہے؟ لعملہا فی الدنیا، یعنی جو دنیا میں ان کا عمل تھا اس کی وہ نعمت پا رہے ہوں گے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس دن ایسے ہوں گے کہ جو ناعمہ ہوں گے، ناعمہ کیا مطلب؟ کہ وہ اپنے عمل کی بدلے میں، اپنے عمل کے بدلے میں نعمتیں حاصل کرنے والے ہوں گے۔ راضیتن، اور یہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو راضی ہوں گے۔ راضی کیا مطلب؟ کہ راضیتن فی الآخرۃ حین اصیبت علیہ، کہ وہ آخرت میں راضی ہوں گے کب؟ کہ جب انہیں ان کے اس عمل کے اوپر ثواب دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب انہیں ثواب دے دیا جائے گا، اجر دے دیا جائے گا، تو وہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ اصیبت جو ہے یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ مؤنث کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصیبت میں جو نائب فاعل کی ضمیر ہے وہ چہروں کی طرف پلٹے گی، ٹھیک ہے۔ اور علیہ کے جو ضمیر ہے وہ سعی کی طرف، کوشش کی طرف، یعنی ان کی کوشش کے اوپر جب ان وجوہ کو، یعنی ان ذوات کو جب ثواب دیا جائے گا تو وہ اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، یہ جنت عالیہ میں ہوں گے، یعنی بلند باغ میں ہوں گے، بلند ترین جو باغ ہے نا اس میں ہوں گے۔ تو یہاں پہ بلند ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی محلن او شأنن، دو معنی ہیں۔ ایک ہے ظاہری معنی کہ ظاہری طور پہ بلند ہوں گے، یعنی وہ بنے ہوئے اونچے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اونچی پہاڑ پہ یا اونچی جو بلڈنگیں ہوتی ہیں وہ۔ اور دوسرا کیا ہے کہ نہیں، ظاہری طور پہ بلندی مراد نہیں ہے، بلکہ جو شان ہے نا وہ مراد ہے، یعنی اس کی جو شان و شوکت ہے وہ بڑی بلند ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کسی کا جو گھر ہے وہ بلند نہیں بنا ہوا، سیدھا بنا ہوا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی شان و شوکت بڑی جو ہے وہ بلند ہے، ٹھیک ہے، بڑی شان و شوکت والا گھر ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ بلند جو ہے وہ اونچا نہیں بنا ہوا نیچے ہے، لیکن ہم اس کی عزت اور شان و شوکت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا دوسرا معنی بھی یہ ہو سکتا ہے بلندی کا، تو بلندی ظاہری ہوگی یا کیا ہوگی؟ وہی معنوی ہم جسے کہتے ہیں، مجازن طور پہ جو کہا جاتا ہے۔ لا تسمع فیہا، جنت کی جو ایک خصوصیت کیا ہے کہ وہ لا تسمع فیہا، وہ وہاں پہ نہیں سنیں گے لاغیتن، لاغیتن کسے کہتے ہیں؟ لغون، فضول بات، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، یہ کیونکہ انسان کی زندگی میں جو فضول باتیں ہوتی ہیں وہ انسان کو ٹینشن دیتی ہیں، جو اس کے مزاج سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اس کو وہ بھی کیا خراب کرتی ہیں۔ تو جنت میں کیا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، یعنی حتیٰ کہ جو دیگر مومنین ہوں گے باقی، ان کے دلوں سے اللہ جو ہے وہ، جو قرآن کی آیت تھی پہلے والی، کہ وہ ان کے دلوں سے جو غل ہے نا، غل، جو تھوڑا سا بھی تکبر ہے یا کینہ یا حسد ہو سکتا ہے، وہ سارے کا سارا نکال دے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہ نکال دے گا غل مومنین کے دل سے، تو اب مومنین کسی کے اوپر ذرا سا بھی طنز کرنے کو کوئی جملہ نہیں آئے گا، یعنی پہلے آ رہے ہوتے تھے جملے، ابھی کیا وہ نہیں آئیں گے۔ جب نہیں آئیں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ ان کی طرف سے کوئی چیز بھی کیا نہیں سنی جائے گی۔ اور اسی وجہ سے وہ گزشتہ آیات میں بیان کیا تھا کہ یہ فقط قیامت کی خصوصیت ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں سے وہ جو حسد کا جذبہ ہے اور کسی کو دیکھ کے کچھ ہو جانا، وہ چیزیں نکال دے گا۔ لیکن دنیا میں یہ چیز نہیں نکالی، دنیا میں یہ چیز ہر کسی کے اندر رکھی ہے اور اس کو پھر آزمائش کے اوپر ڈال دیا ہے۔ اب یہ چیز ہے لیکن تم نے اس کے اوپر کیا ہے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو کیا چینج کرنا ہے، اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ جیسے غصے کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے انسان کو غصہ آتا ہے، اور ایک دفعہ اس کے حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اب غصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ انسان کو کیا ہے وہ جنسی شہوت آتی ہے، پھر عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔
تو لیکن یہ جو حسد اور کینہ جو دل میں ہے، جو مومنین کے خلاف ہوتا ہے، اور جو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان محبت نہیں کر سکتا کسی مومن سے، تو یہ فقط قیامت کے دن کیا ہوگا، ختم ہوگا۔ اور دنیا میں جو اس کو کنٹرول کر کے محبت میں تبدیل کر دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، کہ جس کے لیے المتحابون فی اللہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک دو لیکچر بھی ہمارے موجود ہیں۔ اچھا جی، یعنی ایک تو یہ مطلب ہے کہ وہ اس میں لاغیتاً کا کیا مطلب ہے، یعنی لاغیتاً لغو کے معنی میں ہے کہ وہ اس میں لغو بات کو نہیں سنیں گے، یا جو ہے وہ لاغیتاً کو ہم اس میں فاعل کا صیغہ بنائیں اور اس سے مراد کیا، لغو کہنے والا، یعنی وہ کسی لغو بات کرنے والے کو نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نفساً تلغو، یعنی ایسے بندے کو نہیں وہ سنیں گے، ایسے بندے کو وہ نہیں دیکھیں گے جو فضول بات کرنے والا ہو۔ یا تیسرا آپ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ ایسا کلمہ نہیں سنیں گے کہ جس کے اندر کیا ہو، کوئی فضول سی بات ہو، لغو والی بات ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا کیا ہوگا، مطلقاً ہو گیا کہ وہ لغو نہیں سنیں گے، اس میں یہ فوکس نہیں کر رہے کہ بندے کی بات ہے، کلمے کی بات ہے، یا کیا چیز ہے۔ دوسرے میں کیا ہے کہ نہیں، ایسے بندے کو بھی وہ نہیں دیکھیں گے جنت میں جو فضول بات کرتا ہو۔ تیسرا کیا ہے، کوئی ایسا کلمہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گا کہ جس میں کیا ہو، لغو۔ ہاں، یعنی نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے، بس سمجھنے کے فرق ہے۔ فیہا عین، وہاں پہ کیا ہوگا، چشمہ ہوگا۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہے واحد کا صیغہ، لیکن مراد اس سے کیا ہے، جمع ہے، یعنی ایک چشمہ نہیں ہوگا بلکہ عیون ہوں گے، بہت سارے چشمے ہوں گے۔ جاریتن، وہ جاری ہوں گے، ہے سو ارادو، یعنی جیسے وہ چاہیں گے، یعنی جس حیثیت سے وہ چاہ رہے ہوں گے نا کہ چشمہ یہاں سے نکل رہا ہو، ہمارے گھر کے پاس سے قریب ہو، تو جیسے ان کے دل میں مراد ہوگی اسی بالکل ان کی خواہش کے مطابق کیا ہے وہاں پہ چشمے کیا ہے بنے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، یہ جو ان کی جنت ہے، یہ جو باغات ہیں، وہاں پہ کیا ہوں گے، سرر ہوں گے، سریر آرام گاہ جو ہوتی ہے، بستر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہاں پہ ایسے بستر ہوں گے اور ان کی ایسی مسند ہوگی جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے، وہ مرفوعہ، وہ بلند ہوگی۔ اچھا، ان کی جو مسندیں وہاں پہ لگی ہوں گی، جو ان کا بیڈ لگا ہوگا، بیٹھنے کی جو جگہ ہوگی وہ بلند ہوگی۔ اس بلندی کا کیا مطلب ہے، تو یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں، بنیتاً، ٹھیک ہے۔ بنیتاً کیا مطلب، یعنی بنا کے اعتبار سے، جو اس کی جو بناوٹ ہے اور جو ہم کیا کہتے ہیں اس کی جو تعمیر کی گئی ہے، یعنی وہ باغ میں بیٹھے ہیں، باغ میں ان کے لیے ایک صوفہ رکھا گیا ہے، بیڈ رکھا گیا ہے، تو وہ اس کو بنایا کیا گیا ہے، بلند گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ زمین پہ چٹائی نہیں بچھائی گئی، اس کو کیا ہے بلند طریقے سے بنایا گیا ہے وہاں پہ۔ یعنی مرفوعت ان کا ایک مطلب جو کیا ہے، بنیتاً، یعنی وہ بناوٹ کے اعتبار سے اور جو اس کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے، تعمیر ہوئی ہے، وہ بلند ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ محل کے اعتبار سے جو اس کی جگہ ہے، جس جگہ پہ وہ مسند لگی ہے، وہ جگہ بلند ہوگی، ٹھیک ہے۔ وقدراً، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو شان و شوکت ہے، قدر ہے، وہ بھی کیا ہوگی، بلند ہوگی۔ تو یہاں پہ او نہیں لکھا، مثلا واو لکھا ہے، نہیں، ایک تو ہے نا کہ وہ جگہ اپنے بلند بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا یہ صوفہ پڑا ہے، صوفہ جو ہے وہ اونچے والا ہے، بلند صوفہ ہے، صوفے کی قسم ہے نا، اونچے والا صوفہ ہے، تھوڑا زمین کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیتاً کیا مطلب کہ خود وہ جو مسند ہوگی نا، ٹھیک ہے، وہ بلند ہوگی، اور جس جگہ پہ رکھی جائے گی اس جگہ کو بلند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور خود اس کی جو شان و شوکت ہے وہ بھی کیا ہوگی، بلند ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی پہلے ایک دو سیڑھیاں چڑھیں گے، اس کے اوپر صوفہ ہوگا اور اس کی شان و شوکت کیا ہوگی، بلند ہوگی، یعنی بادشاہوں والا ایک کنسیپٹ آ رہا ہے نا، وہ تھوڑا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ ان کے صوفے سیٹ وہاں پہ لگے ہوں گے اور مسندیں ہوں گی، اور ساتھ کیا ہوں گے، وہ اکوابن، اکوابن لفظ ہے، اگرچہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے آیت میں، تو اکواب نہیں ہے نا، یعنی عین جاریتن، سرر مرفوعتن، اکواب موضوعتن، سارے کیا ہیں، اسی ایک ہی اعراب پہ آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اکواب کا کیا مطلب ہوتا ہے، اقداح، اقداح کیا ہے، پیالوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، کوب سے اکواب، ٹھیک ہے، کوب کی جمع کیا ہے، اکواب ہے، تو کوب گلاس کو کہتے ہیں، کپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہوں گے، پیالے ہوں گے، کپ ہوں گے۔ کون سے کپ ہوں گے، لا ارا لہا، ٹھیک ہے، وہ ایسے کپ ہوں گے کہ جن کو چھپانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی ایسے جام ہوں گے کہ جو چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، جب وہ چاہیں گے اٹھا کے پی لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی دنیا میں فرض کریں کوئی جام ایسے رکھتا ہے تو چھپا کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے یہ کام سر عام چلے گا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر کوئی نشہ وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔
یعنی ایسا جام جو جس کے اندر کسی قسم کی آراج یعنی کوئی آڑ نہیں ہوگی، وہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ عام ہوگا یعنی۔ اچھا وہ جو کپ ہیں موضوعات بین ایدیہم، وہ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے، اور کیا ہوں گے، وہ نمارق نمارق ہوں گے۔ نمارق کا مسلم میں کیا ترجمہ کیا ہے کہ مسند، یہ نمرقہ کی کیا جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی سرور وہ جو ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، تکیے وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ کہ نمارق ہے جو مسند ہوگی، ان کی جو مسندیں لگی ہوں گی، جو ان کے مثال طور پہ صوفے سیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں سارے، وہ کیا ہوں گے، مصفوفہ ہوں گے۔ مصفوفہ کیا مطلب ہے، یعنی بعض و الی بعض، یعنی بعض کے ساتھ لگے ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے مسندیں سجائی جاتی ہیں تو بعض کے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی، صف بہ صف۔ اچھا، اور وہاں پہ قالین بھی بچھے ہوں گے، زرابیو کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے۔ زرابیو ضربیہ کی جمع ہے، یعنی لغت میں آپ ضربیوں کی جمع دیکھیں تو اس کا کیا ہوتا ہے، عمدہ، گدا، غالیچہ، ٹھیک ہے، وہ دری اور چٹائی۔ مصنف بھی اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں، لفظ بست لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں کیا ہے، لفظ بستن ہے۔ البساط کہتے ہیں فرش بچھونا، جو نیچے چیز بچھائی جائے اسے کیا ہے، بساط کہتے ہیں۔ یہ جو کارپٹ ابھی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، بساط کہیں گے۔ تو بساط کی جمع کیا ہوتی ہے، بستن ہوتی ہے، یعنی وہاں پہ پھر ریڈ کارپٹ کا بھی آپ کہہ لیں کہ نظام ہوگا، یعنی کارپٹ کا بھی، کہ وزرابی مبسوسہ، یعنی وہاں پہ جو بچھونا ہے وہ ان کے لیے بچھایا گیا ہوگا، یعنی قالینیں ہوں گی، آپ یوں کہتے ہیں، ازرابی طرح میں کیا قالین کرتے ہیں، وہاں پہ قالین ہوں گے کہ مبسوسہ کے جو بچھائے گئے ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ موضوع پھر بدلا، افلا ینظرون، کیا تم نہیں دیکھتے یعنی غور و فکر نہیں کرتے، الی الابل، اونٹ کی طرف، کہ کیف خلقت، اسے کیسے پیدا کیا گیا۔ اچھا، کیسے پیدا کیا گیا، یعنی تحمل الاثقال، وہ ثقل وزن کو اٹھاتا ہے، یعنی اونٹ جو ہیں وہ وزن کو اٹھانے والے ہیں، اور کیا جی، وتقطع القفار، قفار کسے کہتے ہیں، صحرا کو عبور کر لیتا ہے۔ صحرا کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا نا، پانی بہت کم ہوتا ہے، تو صحراؤں کو عبور کر لیتا ہے۔ وتتحمل الجوع والعطش، اور وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے۔ وتقنع، اور وہ قانع ہو جاتا ہے، باقل علف، تھوڑے ہی گھاس سے، ٹھیک ہے، تھوڑا اس کا خرچہ ہے اور کام کیا زیادہ ہے۔ اور کیا ہے جی، تبرک للحمل، بارہ کا یبرک کو جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اونٹ کا سینے کے بل بیٹھنا، ٹھیک ہے، اگلی وہ دو ٹانگوں کو جو ہے وہ موڑ لیتا ہے، موڑ کے پھر اس کا سینہ کیا ہے زمین کے قریب ہو جاتا ہے، تو بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، یعنی تبرک للحمل، وہ اٹھانے کے لیے، سامان اٹھانے کے لیے یا سواری کو اٹھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر جب لوڈنگ کی جاتی ہے تو وہ باقاعدہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے اس کے اوپر ہر چیز لوڈ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہے، وتنہض بالثقل، پھر اتنا جو باری آپ نے سامان لوڈ کیا تھا اسی کے ساتھ کیا نہض، اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاید جو ہے وہ بکری وغیرہ میں یا شاید گھوڑے میں بھی نہ ہو، کہ آپ جو ہے وہ گھوڑے کو بٹھائیں، سامان لوڈ کریں پھر اٹھائیں، ہو سکتا ہے اٹھی نہ، گر جائے، ٹھیک ہے، لیکن اونٹ میں کیا ہے کہ اسے بٹھا کے فل لوڈنگ کر دیتے ہیں، خود بھی بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کیا اسے اٹھاتے ہیں، پھر وہ انہی ٹانگوں کے اوپر کیا کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یعنی بیٹھے ہوئے پہ سامان لوڈ ہو اور پھر کہیں کہ تم اٹھو، اب کھڑا بھی ہو جائے، یعنی اس کی ٹانگیں مکمل بینڈ ہو چکی ہوں، اب ٹانگوں کو اس نے سیدھا کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اونٹ کی کیا خصوصیت ہے۔ اچھا، اور وتنقاد للصبی، اتنا بڑا اونٹ ہے لیکن یہ اطاعت گزار ہے ایک بچے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تو ایک بچہ ہے وہ بھی اسے آوازیں مارتا ہے اور جو سسٹم ہے تو اس کے کیا ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُنْتَفَعُ بِدَرِّهَا، در لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، دودھ کے لیے، وَيُنْتَفَعُ بِدَرِّهَا، یعنی اونٹ کے دودھ سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وَوُبْرِهَا، اس کی جو اون ہے وبر، اس سے بھی کیا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وسائر اجزاء، اور اس کی جتنی بھی اجزاء ہیں سب سے کیا ہے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی جانوروں کی جتنی بھی اجزاء ہوتے ہیں سب فائدہ مند ہوتے ہیں، اونٹ کے تو پھر سارے اجزاء کیا فائدہ مند ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑے۔ اچھا، وَإِلَى السَّمَاءِ، اور کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، یعنی غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے تو سب ہی ہیں، دیکھنے کیا مطلب، غور و فکر کرنے، کہ کیف رفعت، کیسے بلند کر دیا گیا، فجعلت بما فیہا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی قرار دیا گیا، سبب للنظام، وہ اسی نظام کا سبب قرار دیا گیا،
یعنی یہ جو کائنات کا ابھی ہم کہتے ہیں نظام چل رہا ہے، دن اور رات آ رہے ہیں، یہ وہی آسمان کے سبب سے ہے۔ وہاں پہ سورج ہے، چاند ہے، اس کا آنا جانا ہے، تو یہ سارا کائنات کا سیٹ اپ کا کیا ہے، حصہ ہے پورا۔ اچھا، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور تم پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیف نُصِبَت، انہیں کیسے جو ہے وہ نصب کیا گیا ہے۔ نصب کرنے کیا مطلب ہے کہ اوتادً للارض، کہ انہیں زمین کے لیے میخیں بنا دیا گیا، وتد میخیں بنا دیا گیا، اور واسبابً لمنافع الخلق، اور مخلوق کے فائدے کے لیے سبب قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ کیونکہ پہاڑوں کے اندر کیا ہیں، کانیں ہیں، تو ان کانوں سے مخلوق کیا فائدہ اٹھاتی ہے، یا اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے، بڑے مضبوط قسم کے گھر، ٹھیک ہے۔ آثار قدیمہ کے جو لوگ بتلاتے ہیں، یہ قوم عاد اور جو قوم سمود تھی، ٹھیک ہے، یہ بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور تم زمین کی طرف نہیں دیکھتے، بھی دیکھتے تو سبھی ہیں آتے جاتے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے کا مطلب ہے کہ یعنی غور و فکر نہیں کرتے کہ کیف سُطِحَتْ، کہ زمین کو کیسے بچھایا گیا ہے، یعنی سُطِحَتْ بُسِطَت، سُطِحَتْ کا اندر بُسِطَت یعنی بچھایا گیا ہے، لمصالح، ایسے فوائد کے لیے کہ لا يمكن التعیش بدونها، کہ جو فوائد اس کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ یعنی زمین کو بچھایا نہ جائے، سارے پہاڑی پہاڑ ہوں، اوپر نیچے ہو، میدان ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہمیں حاصل ہو، نہ کوئی کھیتی باڑی وہاں پہ ہو سکتی ہے، نہ گندمیں اگ سکتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو زمین کو بچھا کے میدانی علاقے بہت زیادہ بنائے گئے ہیں، تو اس کا کیا ہے، انسان کو فائدہ ہے۔ انسان یہی سوچے کہ یہ میدان ہمیں کیوں ملے ہیں، اس کا کیا وجہ ہے، تو ہم تو کیا کہیں گے، کرکٹ کھیلنے کے لیے ملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غور و فکر اگر کریں سارے کھیلنے کے لیے ہیں یا کس مقصد کے لیے ہیں، تو وہ ہر انسان کی جتنی اپروچ ہوگی، جتنی سوچ ہوگی۔ فذکر یعنی نصیحت حاصل پکڑو، نصیحت لے لو، بہذ الدلائل یعنی ان دلائل کے ذریعے سے نصیحت کرنا، بھی ہاں ذکر فعل امر ہے، فذکر ان آپ نصیحت کرو، آپ نصیحت کرو ان دلائل کے ذریعے سے، انما انت مذکر، آپ کیا نصیحت کرنے والے ہیں، یا نصیحت لینے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نصیحت حاصل کرو ان دلائل کے ذریعے سے، اور آپ کیا نصیحت لینے والے ہیں۔ اچھا، اس کا مجھے یاد پڑتا ہے اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، مزید نہیں، خود نصیحت کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے تذکر ہوتا ہے نا، تذکرہ کا جو باب ہے نا، یہ لغت میں کھولیں آپ ذکرہ کا، وہاں پہ دیکھیں گے آپ کے اس کے مختلف معنی کیسے بنتے ہیں۔ ذکرہ میں چلے جاتے ہیں ہم، یہ آگے، اچھا، ذکر الکلمۃ، لفظ کو مذکر رکھنا ہے، الناس وصیت کرنا، ٹھیک ہے، ذکر الناس واعظ و نصیحت کرنا، ٹھیک ہے، یاد دلانا، اور آگے کیا ہے، تذکر جو ہے نا، تذکر فلانا، تذکر سے یاد کرنا، ٹھیک ہے جی، اور تذاکر کا مطلب یاد کرنا ہے، ہاں یوں ہو جائے گا، یعنی جو تذکر ہے نا اس کا مطلب کیا ہوگا، نصیحت کرنا، یاد کرنا، یعنی خود کو انسان یاد دلائے، اور جو باب تفعیل سے ہے، ذکر یذکر تذکیرن، وہ دوسرے کو یاد دلانا، ہاں، تو یہاں پہ وہی باب تفعیل سے ہے، ہاں نصیحت کریں، ہاں یہاں پر بھی جو کہ باب تفعیل آیا تو نصیحت کرنے کے معنی میں ہوگا۔ اچھا، یہ پھر میرے ذہن میں تھا کہ شاید اس ہوتا ہے تذکر استعمال ہوتا ہے نصیحت لینے کے لیے، فذکر یعنی آپ ان دلائل کے ذریعے سے نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ کیا نصیحت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سیطرہ کا لفظ تو نجف میں آ کے سنا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے۔ مسیطر کیا ہے، پابند ہو جانا، متسلط ہو جانا، یعنی مسیطر کیا مطلب، بے متسلط، کہ آپ کے اوپر ایسا ان کے اوپر تسلط نہیں رکھتے کہ تقدر کہ آپ یہ قدرت رکھتے ہوں کہ انت جعلہم مؤمنین، کہ انہیں آپ مومن بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو فقط کیا ہے، نصیحت کرنا ہے، ان تک بات پہنچا دینا ہے۔ تو ہمارے بھی کیا یہی نظام ہوتا ہے کہ ہم بھی جب نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، تو ہمارا کام بھی پہنچا دینا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کو بھی اس بات کی بہت پریشانی اور ٹینشن ہوتی تھی کہ یہ مومن کیوں نہیں بن رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 12 آیات میں بنایا ہے کہ آپ کا کام فقط پہنچا دینا ہے، باقی اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ جو انسان کا اپنا اختیار ہے اور ارادہ ہے، اس کے ذریعے سے ہر انسان نے خود کو تبدیل خود کرنا ہے، تو زبردستی جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں ہوتی، یہ نظام ہے۔ یہ دونوں اس کے اندر کراتے ہیں نا، اس سین کو ساتھ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے نا، یہ بدل کی بحث میں آپ پڑھیں گے صرف میں،
سترہ جو ہے نا سین سے ہے اور صاد سے اس کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا اللہ جہاں پہ لیکن کے معنی میں ٹھیک ہے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن من تولا عن الایمان ہے جو ایمان سے پھر جائے، وکفرا یہ لفظ کفر غلط لکھا ہوا ہے، کفر باللہ اور اللہ کا انکار کرے تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا. بڑا عذاب سے کیا مراد ہے؟ ان آخرت میں جو ہے بڑا عذاب ہے. ان الینا ایابہم، ایاب کسے کہتے ہیں؟ پلٹ کے واپس آنا. ذہاب کسے کہتے ہیں؟ جانا. تو فقہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ذہاب اور ایاب کیا ہو 22 کلومیٹر یعنی 44 کلومیٹر بنتا ہو. ذہاب اور ایاب 44 کلومیٹر بنتا ہو تو نماز قصر ہوتی ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ایاب ذہاب جو ہے وہ 22 کا ہے، لیکن جب واپس آئیں گے تو پھر واپس ایاب بھی کیا 22 کا ہو جائے گا. ایاب کیا واپس آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان الینا ایابہم یعنی ان کا واپس آنا ہماری طرف ہے. ثم ان علینا حسابہم پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب. ٹھیک ہے جی. وتقدیم الخبر للعصر، یہاں پہ کیا ہے کہ ان علینا حسابہم کی اگر آپ ترکیب کریں گے تو علینا کو جار مجرور بنا کے ان کی خبر آپ بنائیں گے اور حسابہم کو کیا بنائیں گے؟ اس میں مؤخر بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو خبر بعد میں ہوتی ہے، پہلے اسم ہوتا ہے. تو خبر کو پہلے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حاصر کرنا کہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر ہے یعنی ہم ہی حساب کتاب کرنے والے ہیں، کوئی اور حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ہمارے استاد شیخ محسن نجفی بیان کرتے تھے درس تفسیر میں کہ وہ ایک بندے نے پوچھا کہ بھئی قیامت کے دن جو ہے نا حساب کتاب میرا کون کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حسر ہے کہ اللہ ہی حساب کرے گا آپ کا. کہتے ہیں ہاں پھر مجھے ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے سمجھا کوئی بندے نہ کریں حساب کتاب. ٹھیک ہے، اگر میرا رب جو ہے وہ میرا حساب کرنے والا ہے تو پھر مجھے اس پہ بڑا بھروسہ ہے. وہ رحمان اور رحیم ہے، اگر وہ میرا کیا حساب کتاب کرتا ہے تو میرا خیال بڑا رکھے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی اور کر رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس نے تو اپنا نظام رکھنا. اچھا، سورۃ الفجر کی کچھ آیات ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ ہیں. سورۃ الفجر کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام سورۃ الحسین بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو نماز میں پڑھنے کی کیا روایات بھی ہیں؟ نماز میں پڑھنے کی کیا روایت ہے؟ اس کی تفسیر میں جو نقل کی گئی یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. امام صادق رحمۃ اللہ روایت ہے کہ اقرأ و سورۃ الفجر فی فرائضکم کہ سورہ فجر کو اپنی فریضہ اور نوافل نمازوں میں پڑھا کرو چونکہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی سورہ ہے. فإنها سورۃ للحسین ابن علی، جو اس سے پڑھے گا وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک درجہ میں ہوگا. یعنی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ درجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کے محلے میں جگہ لینے کے لیے اور ان کے علاقے میں جگہ لینے کے لیے، تو یہ سورہ جو ہے وہ جو نماز میں پڑھتا ہوگا تو اس کا یہ ہے، یہ وسائل الشیعہ سے. تو یعنی روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس سے سورہ حسین سے کیا ہے تعبیر کیا گیا ہے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بھی کیا ہے مکی ہے اور اس کی 30 آیات ہیں. والفجر صبح کی کیا قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ والفجر یعنی الصبح والصلاۃ، یہاں پہ جو قسم ہے وہ صبح اور صبح کی نماز کی ہے. ٹھیک ہے جی. وقد یخص بفجر، اور اس سے جو ہے وہ کبھی خاص کیا جاتا ہے بفجر عرفۃ او النحر. قد فعل مضارع کے اوپر جب داخل ہوتا ہے تو تقلیل کا فائدہ دیتا ہے، کبھی کبھار. یعنی ویسے اس کا معنی کیا ہے؟ صبح اور اس کی نماز ہے اس کی قسم کی جا رہی ہے، لیکن کبھی کبھار جو ہے نا کچھ روایات میں اس سے خاص کیا جاتا ہے کہ عرفہ کے دن کی جو صبح ہے اور جو نہر کے دن کی صبح ہے. یوم عرفہ کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج کو، اور 10 ذی الحج کو یوم نہر یعنی قربانی کا دن ہوتا ہے. تو عرفہ کی جو صبح کا دن ہے اور جو قربانی کی جو صبح ہے اس کے ساتھ کیا کچھ خاص کیا گیا ہے. ولیال عشر، اور کیا ہے 10 راتوں کی قسم ہے. اے عشر ذی الحجہ، یعنی یہاں پہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں. ٹھیک ہے، او عشر رمضان الاخیرہ، یا جو رمضان کے آخری جو عشرہ ہے، جس عشرے کا خاص نام ہے رحمت کا جو عشرہ ہے وہ ہے. وَنُكِّرَ تعظیماً، یہاں پہ جو ہے وہ لیالن کو الف لام نہیں لگی، الفجر کے اوپر الف لام لگی ہے، لیالن کے اوپر الف لام نہیں لگی، لیالن عشرن کے اوپر. یہ نکرہ رکھا گیا ہے اس کی تعظیم سمجھانے کی خاطر، یعنی کسی چیز میں اگر عظمت ہو تو اسے خاص نہیں کرتے، عمومی کیا رکھتے ہیں. تو یہ بلاغہ کے قوانین ہیں، انشاءاللہ جو بلاغہ کی کتاب ہے اس میں پڑھیں گے.
ہاں ہاں کیا چیز؟ جی جی، محرم کی روایات بھی ہیں، وہ شیخ محسن نجفی مرحوم نے ذکر کی ہیں کہ کچھ روایات کے محرم کی بھی ہیں، ذی الحجہ، ماہ رمضان اور اسی طرح محرم کی بھی ہیں۔ اچھا، والشفع والوتر، شف اور وتر کسے کہتے ہیں؟ شف جو ہے وہ جوڑے کو کہتے ہیں، جس سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جفت، اور وتر کیا ہے؟ طاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک، ٹھیک ہے، ایک اور دو، یعنی ایک اور دو کی قسم آپ یوں کہتے ہیں، جفت اور طاق کی قسم۔ اب یہاں پہ بہت زیادہ اقوال ہیں اور مختلف روایات ہیں کہ یہ اس کی قسم کھانے کا کیا مطلب ہے، کہ مجھے جو ہے وہ جوڑے کی قسم اور ایک کی قسم، یوں ہے، جوڑے کی قسم اور ایک کی قسم۔ اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ الاشیاء کلھا، یعنی تمام اشیاء کی قسم مراد ہے۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ زوجہا و وترہا، یعنی تمام اشیاء میں جو جوڑے کی شکل میں ہیں یا جو اکیلے ہیں، سب کی کیا ہو جائے گی؟ قسم ہو جائے گی۔ او نفس العدد، یا اس سے مراد ہے خود عدد کی قسم ہے، یعنی جو ریاضی کا عدد ہے جفت اور طاق، خود اس عدد کی کیا قسم کھائی جا رہی ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ اب الخلق والخالق، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق اور خود خالق ہے۔ خلق کیا مطلب؟ لقول تعالی ومن کل شیء خلقنا زوجین، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو ہم نے جوڑوں میں خلق کی ہے، تو لہذا یہاں پہ شف کی جب بات آ رہی ہے تو یعنی مخلوق کی قسم، اور وتر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ والخالق، یعنی خالق کی قسم، لأنہ فرد، کیونکہ وہ کیا ایک فرد ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ وتر کہیں گے۔ اور چوتھا کیا بنے گا کہ شف سے مراد کیا ہے؟ شف صلاۃ ہے، ٹھیک ہے، جو نماز شب میں شف صلاۃ ہے جو 2 رکعت ہے وہ مراد ہے، اور وترہا جو آخر پہ 1 رکعت پڑھتے ہیں وتر، وہ مراد ہے، یعنی نماز شف اور نماز وتر جو ہے وہ مراد ہے۔ او یوم النحر و عرفہ، یا اس شف اور وتر سے کیا مراد ہے؟ یوم نحر اور عرفہ مراد ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ عرفہ جو ہے وہ 9 ہے، تو 9 کس میں جائے گا؟ طاق میں جائے گا نا، ٹھیک ہے، اور جو یوم نحر ہے 10 ذی الحج، ٹھیک ہے، جب 10 ذی الحج کس میں جاتا ہے؟ جفت میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدد جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی طاق عدد اور جفت عدد کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جفت کیا ہے؟ جو 2 پہ تقسیم ہو جائے، اور طاق کیا ہے؟ کہ جو 2 پہ تقسیم نہ ہو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے نا، شب سے مراد یوم عرفہ ہے، نہیں، شب سے مراد یوم نحر ہے جو 10 ذی الحجہ کا ہوتا ہے، چونکہ وہ 2 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ جفت کہیں گے، تو اس کی قسم کھائی، یعنی قسم ہے وہ عید کے دن کی، قربانی کے دن کی، اور قسم ہے عرفہ کے دن کی، عرفہ کے دن کو کیا کہا؟ وتر کا، کیونکہ وہ 2 پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ روی ذالک عن النبی والائمہ علیہ السلام، یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری روایت کی گئی ہیں نبی سے اور ائمہ علیہ السلام سے۔ اچھا، صبح کی قسم ہوگی واللیل اذا یسری، یسری ہے، یسری یعنی یا کو گرا دیا گیا سرا یسری میں، ٹھیک ہے، یہ ناقص سے یا ہی ہے تو اس کے اندر سے گر جاتی ہے نا، سرا یسری، یعنی رات کی قسم اذا یسری، جب وہ چلی جائے۔ یمزی، یعنی یمزی کیا مطلب؟ یعنی کہ اذ ادبر، ادبر یعنی پیچھے ہٹ جائے، ادبر کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانا۔ او یسری فیہ، یا اس کے اندر ہی چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ جو دن ہے صبح ہے، صبح کے اندر چلی جائے، ہاں، ادبر کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جائے، اور یسری فیہ فی الصبح ہے، ٹھیک ہے، تو فی یہاں پہ معذوف ہو، یعنی صبح کی قسم، اور رات کی قسم اذا یسری، یعنی جب رات اسی صبح کے اندر چلی جائے، ٹھیک ہے۔ وہ حذف الیا، یسری میں جو یا ہے اس کو کیوں حذف کیا گیا؟ کہتے ہیں اکتفاء بالکثرت، کثرت کے اوپر کیا ہے؟ اکتفا کرتے ہوئے۔ حل فی ذالک، ذالک سے کیا مراد؟ یعنی قسم، یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے صبح اور رات کی، ٹھیک ہے، حل فی ذالک قسم لذی ہجر، کیا اس میں جو ہے وہ کسی عقل والے کے لیے قسم ہے؟ ہجر کسے کہتے ہیں؟ عقل کو کہتے ہیں، یعنی عقل اور شعور والوں کے لیے کیا اس میں قسم ہے؟ یہ جملہ کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو قسم ہے وہ بڑی قیمتی چیزوں کی کھائی جاتی ہے، اور جو اہم چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں معاشرے میں، اسی کی کیا قسم کھائی جاتی ہے۔ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں جی بیٹے کی قسم کھاؤ، اپنے بیٹے کی قسم کھاؤ، کیونکہ بیٹا تمہارے لیے کیا بڑا اہم ہے نا، یا آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قسم کھاؤ، ٹھیک ہے، ماں کی اپنی قسم کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو عقل اور شعور والے ہیں، کیا ان کے لیے اس میں قسم ہے؟ یعنی وہ عقل و شعور والے اپنی ماں کی، بیٹی کی قسم تو کھا رہے ہیں، کیا وہ صبح اور رات کی قسم کھائیں گے؟ کیا صبح اور رات میں عقل والوں کو کوئی اس میں اہمیت نظر آتی ہے کیا؟ یعنی قرآن اس میں کیا ہے؟ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر بڑی اہمیت اور بہت بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، اگر تم اس چیز کو سمجھو تو تم اس چیز کی بھی کیا قسم کھاؤ۔ الم تر کیفا،
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فعل ربک بعاد کہ اللہ نے جو ہے وہ عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد. آگے پوری آیت کیا ہے؟ نہیں، وہ آیت میں اور طرح سے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ارم ذات العماد کدھر گیا؟ ہاں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے نا ذات المیعاد، یہ عطف و بیان لعاد ہے، یہ عاد کے لیے عطف بیان ہے، یعنی عاد کو کھول رہے. عاد کیا ہے؟ قوم کا نام ہے. تو جیسے جو ہے وہ قوم عاد ہے، اسی قوم عاد کا جو ایک دوسرا نام کیا ہے وہ ارم ہے. ٹھیک ہے جی. ارم کا جو معنی ہے وہ کہتے ہیں جگہ کا نام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بندے کا نام تھا. ٹھیک ہے. تو شیخ محسن نجفی مرحوم نے لکھا کہ جب ارم کے ساتھ ذات المیعاد کو جوڑا گیا ہے تو اس سے مراد کیا؟ وہ بندہ نہیں ہے. یعنی قوم عاد کون سی ہے؟ جو ارم والی جگہ کی ہے. ارم والی جگہ کیا ہے؟ جو ستونوں والی ہے، ذات العماد جہاں پہ کیا بڑے بڑے ستون ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. عطف و بیان لحاظ، یہ عاد کو کیا بیان کرنے کے لیے لفظ لے کر آئے ارم. ذات العماد یعنی ستونوں والی، یعنی مجھے قسم کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا کہ جو ارم ہے اور معاد والی ہے. ٹھیک ہے، عماد والی ہے یعنی ستونوں والی ہے. اچھا، ستونوں والی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ اے کانو بدویین، ستونوں والی کا مطلب کیا ہے کہ وہ بدوی تھے. ٹھیک ہے جی. یعنی بدوی کسے کہتے ہیں؟ ہم بدو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. بدو کیا مطلب کہ جو ستونوں والے ہیں بڑے بڑے ٹینٹ لگا کے نا، خیمے لگا کے اس کے اندر کیا لگاتے ہیں؟ ستون لگاتے ہیں. تو جب وہ اپنے ٹینٹ وغیرہ فولڈ کر دیتے ہیں تو ان کے باقاعدہ ستون کیا بنتے ہیں؟ ایک تعداد بنتی ہے نا، ستون اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ٹینٹ بھی ہے ستون بھی ہے. تو ہم انہیں کیا کہ دیکھو یہ ستونوں والے جا رہے ہیں، ٹھیک، ستونوں والے لمبے لمبے ڈنڈے اٹھا کے کیا جا رہے ہیں. تو وہ ستون انہوں نے کہاں پہ لگانے ہوتے ہیں؟ اپنے ٹینٹوں میں کیا لگانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے، یا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اجساد طوال، کہ ان کے کیا لمبے لمبے جسم ہیں. ٹھیک ہے. تو لمبے لمبے جسم ہیں تو ہم کیا نہیں تو کھمبے ہو تم کیا لمبے سے. ٹھیک ہے. تو کھمبوں والے ہم کہہ دیں لمبے لمبے کھمبے ہیں، لمبے لمبے ستون ہیں، لمبے لمبے پلر ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے قد کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. یا تیسرا کیا ہے کہ اب شرف ہے، وہ بڑے ستونوں والے ہیں، یعنی ان کا جو شرف اور عزت ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کے بڑے بڑے ہال ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے ستون لگے ہوئے ہیں. وہ نعمت ہے. چوتھا کیا ہے کہ ان کو نعمتیں زیادہ دی گئی ہیں تو اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا ابل بنا الرفیع، یا پانچواں یہ ہے کہ ان کے جو گھر ہیں وہ بڑے بلند بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو بہت زیادہ کیا ہے؟ ستون لگائے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پانچواں استعمال کیا ہو سکتے ہیں. اللہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان کی مثل شہروں میں کسی کو بھی کیا ہے؟ نہیں بنایا گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.